السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام اخری ان العہد کان عنہ مسئولا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عنوانوں سے تلاوت کلام، تعلیم کتاب، تزکیہ نفوس و حکمت و دانائی، یہ 4 کام پیغمبر خدا کے ذمے تھے۔ اسی تعلیم کتاب کے سلسلے میں جہاں سیرت نبوی کا عنوان آتا ہے تو ہم اس آیت کے حوالے سے اپنے اس عنوان کی طرف جاتے ہیں کہ جس میں آل عمران کی 77 نمبر آیت میں خدا عز و جل یہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور اپنے میثاق اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مال کے بدلے میں بیچ دیا، خدا ان کو قیامت والے دن نہ بولے گا نہیں، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں خدا فرماتا ہے عہد پہ لازمی سوال ہوگا۔ اب اسی کی تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی سے سوال کیا گیا وہ مارا گیا، اس لیے کہ اپنے معاملے کے لیے جب حجتیں پیش کرے گا تو خدا تعالیٰ فرمائے گا میں ہر چیز جانتا ہوں، میرے سامنے حجتیں پیش مت کرو۔ اس لیے قرآن ہی کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا لا ينفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ مجرم جتنی بھی اپنے لیے عذریں پیش کرے گا، خدا فرمائے گا میں قبول نہیں کرتا، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، پہلے میں نے بتا دیا تھا، اب اگر تمہیں گواہیاں چاہیے تو گواہ بھی میں لاتا ہوں۔ اور اس کے لیے قیامت کا دن خاص طور پہ خدا نے مختلف ناموں سے بلایا ہے، اور اس کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یوم یقوم الاشہاد، ایک گواہی نہیں کئی گواہیاں وہاں کھڑی ہو جائیں گی، اور وہ خدا کے حکم سے ہوگی۔ بندے کی اپنی انگلی، نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی تسبیحوں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑا کرو تاکہ قیامت کے دن وہ گواہی دے سکیں۔ تو اس لیے جسم کا چمڑا، جسم کے بال، جسم کی بندے کی اپنی ناک، بندے کے اپنے ہونٹ، بندے کے اپنے کان، یہ بولنے لگ جائیں گے، خدا ان کو زبان دے دے گا۔ تو اس وقت وہ بندہ بولے گا اے میرا جسم ہو کہ میرے خلاف گواہیاں شروع کر دیں۔ اس نے کہا ہم کیا کریں، خدا نے جو ہمیں زبان دے دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بولو۔ یہ پھر جب ایسے گواہ پیش ہو جائیں اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا بھی لاگو ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نبی پاک نے جو کلام فرمایا ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو تھوڑی سی دنیا کے مفاد کے لیے نہ بیچنا۔ ثمناً قلیلاً کہا، ثمناً قلیلاً کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں اور دنیا کی یہ تمام سہولتیں معمولی سبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تو ابدی زندگی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے، ان کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قیامت والے ہوں گے، وہ بھی اس کو ابدیاً سرمدیاً بولا گیا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والے، ایور لاسٹنگ۔ اس کے مقابلے میں چند ساتیں، اور ان میں بھی بندہ تھوڑا سا مال لے لے تو کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ خدا نے شکوہ کیا ہے بنی اسرائیل کی علماء کا کہ تھوڑے سا مال لے کے دین چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ الٹا کرتے ہیں، کتنا برا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی عہدیدار ہو
کوئی آرمی چیف ہو، کوئی چیف جسٹس ہو، کوئی عدلیہ کا چیف ہو، کوئی انتظامیہ کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ عہدیدار ہو، جو بھی مفاد کے لیے تھوڑے سے اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، اور وہ گویا کہ اپنے خلاف اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، کیونکہ خدا یہ کہہ چکا ہے عہد توڑا تو عہد پہ سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس لیے بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس لیے اس قسم اور اس عہد اور اس میثاق، اس اوتھ کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ بے شک کچھ بھی نہ ملے، الٹا جرمانے لگ جائیں تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی گواہی نہیں چھپا سکتے، ہم نے حق جو بولا ہے اس کے بدلے میں کہیں کہیں گواہی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے گواہی چھپائی اس کا دل مجرم بن گیا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل بڑا گناہگار ہو چکا ہے، وہ پھر بولے گا کہ قیامت والے دن۔ یہ عنوان ہمارا سیرت پہ ہے، اور سیرت میں ہمارے اہم ترین عنوان جس سے ہم کتاب کلام و مذہب کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر اوت بولتے ہیں، میں خدا کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں میں اپنی ڈیوٹی کروں گا، اور اپنے ڈیوٹی کے سوا کچھ اور ڈیوٹیاں وہ میں سیاسی بنا کر، سیاست میں میرا کوئی عمل نہیں ہوگا، نیوٹرل ہو کے ہم جج فیصلہ کریں گے، ہم وزیر اعظم انصاف کے سپیکر اپنے نیوٹرل ہو کے فیصلے دے گا، اور اس پہ بولنے کی اجازت دے گا، اور چیف جسٹس جو بھی آئے اپنا ہو یا دشمن ہو ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اور آرمی چیف ہوگا تو ان کا عہد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔